بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم سورہ الحاقہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تفہیم القرآن سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ کی جو تفہیم ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ لفظ الحاقہ کے معنی ہیں وہ واقعہ جو کہ لازماً پیش آ کر رہنا ہے، جس کا آنا برحق ہے، جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قیامت کے لیے لفظ استعمال کرنا اور پھر کلام کا آغاز ہی اس سے کرنا خود بخود یہ ظاہر کرتا ہے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس کے آنے کو جھٹلا رہے تھے۔ ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی تم تکذیب کر رہے ہو وہ ہونی شدنی ہے، تمہارے انکار سے اس کا آنا رک نہیں جائے گا۔ کفار مکہ چونکہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے اور اس کے آنے کی خبر کو مذاق سمجھ رہے تھے، اس لیے پہلے ان کو خبردار کیا گیا کہ وہ تو ہونی شدنی ہے، تم چاہے مانو یا نہ مانو وہ بہرحال آ کر رہے گی۔ اس کے بعد ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اتنا سادہ سا معاملہ نہیں کہ کوئی شخص ایک پیش آنے واقعے کی خبر کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کا نہایت گہرا تعلق قوموں کے اخلاق اور پھر ان کے مستقبل سے ہے۔ تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کر کے اسی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ انسان کو آخرکار خدا کی عدالت میں اپنا حساب دینا ہوگا، وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ خدا کے عذاب نے آ کر دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دیا۔ القارعہ، قرع عربی زبان میں ٹھوکنے، کوٹنے، کھڑکھڑا دینے اور ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قیامت کے لیے دوسرا لفظ اس کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ الصیحہ، الصیحہ کے معنی ہے زور کا دھماکہ۔ صاعقۃ العذاب، عذاب کے کڑکے نے، اور اسی عذاب کو طاغیہ، حد سے زیادہ سخت حادثہ پیش آنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اب وہ آیات جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں ان کا ذکر ہے، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو اس کے متعلق ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے اور نہ ہی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی، مگر یہ بات بہرحال قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا اور 8 فرشتے اس کو عرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آیت میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور ذات باری کا جو تصور ہم کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ بھی یہ خیال کرنے میں مانع ہے کہ وہ جسم اور جہت اور مقام سے منزہ ہستی کسی جگہ متمکن ہو اور کوئی مخلوق اسے اٹھائے۔ اسی لیے کھوج کریت کر کے اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو گمراہی کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حکومت و فرما روائی اور اس کے معاملات کا تصور دلانے کے لیے لوگوں کے سامنے وہی نقشہ پیش کیا گیا ہے جو دنیا میں بادشاہی کا نقشہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں جو انسانی زبانوں میں سلطنت اور اس کے مظاہر کے لیے مستعمل ہیں، کیونکہ انسانی ذہن اسی نقشے اور انہی اصطلاحات کی مدد سے کسی حد تک کائنات کی سلطانی کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اصل حقیقت کو انسانی فہم سے قریب تر کرنے کے لیے ہے، اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے لینا درست نہیں ہے۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا ہی ظاہر کر دے گا کہ اس کا حساب بے باک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ صالح انسان کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ اعمال ناموں کی تقسیم کے وقت صالح انسان خود سیدھا ہاتھ بڑھا کر اپنا نامہ اعمال لے لے گا، کیونکہ موت کے وقت سے میدان حشر میں حاضری تک اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہوگا اس کو پہلے ہی یہ اطمینان حاصل ہو چکا ہوگا کہ میں یہاں انعام پانے کے لیے پیش ہو رہا ہوں، نہ کہ سزا پانے کے لیے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بڑی صراحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ موت کے وقت ہی سے یہ بات انسان پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نیک بخت آدمی کی حیثیت سے دوسرے عالم میں جا رہا ہے یا بدبخت آدمی کی حیثیت سے۔ پھر موت سے قیامت تک نیک انسان کے ساتھ مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے اور بد انسان کے ساتھ جو حوالاتی مجرم کا سا۔ اس کے بعد جب قیامت کے روز دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اسی وقت سے صالحین کی حالت و کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور کفار و منافقین اور مجرمین کی حالت و کیفیت کچھ اور۔ حلقہ عنیہ سلطانیہ، سلطان کا لفظ دلیل و حجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اقتدار کے لیے بھی۔ اگر اسے دلیل و حجت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو دلیل بازیاں میں کیا کرتا تھا وہ یہاں نہیں چل سکتی، میرے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے اب کوئی حجت نہیں رہی، اور
اقتدار کے معنی میں لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جس طاقت کے بلبوتے پر میں اکڑتا تھا وہ یہاں ختم ہو چکی ہے۔ اب یہاں کوئی میرا لشکر نہیں، کوئی میرا حکم ماننے والا نہیں، میں ایک بے بس اور لاچار بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں اور جو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں رسول کریم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سورہ تکویر میں اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ کفار مکہ جبریل علیہ السلام کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہتے تھے۔ بخلاف اس کے سورہ تکویر میں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وہ رسول بڑی قوت والا ہے، صاحب عرش یہاں بلند مرتبہ رکھتا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ قریب قریب یہی مضمون سورہ نجم آیت 5 تا 10 میں جبریل علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کا قول کس معنی میں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جبریل علیہ السلام کی زبان سے سن رہے تھے، اس لیے ایک لحاظ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا اور دوسرے لحاظ سے جبریل علیہ السلام کا قول تھا۔ لیکن آگے چل کر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ فی الاصل یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ان دونوں کا اپنا کلام نہیں بلکہ پیغام بر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس کو پیغام بھیجنے والی کی طرف سے پیش کیا ہے۔ کم ہی ایمان لاتے ہو کا ایک مطلب عربی محاورے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو سن کر کسی وقت تمہارا دل خود پکار اٹھتا ہے کہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، مگر پھر تم اپنی ضد پر اڑ جاتے ہو اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اور جو کچھ تمہیں نظر نہیں آتا، اس سب کی قسم میں اس بات پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جو ایک ایسے رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو کریم، نہایت معزز اور شریف ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قسم کس معنی میں کھائی گئی ہے۔ جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کلام کو ایک ایسا شخص پیش کر رہا ہے جس کا شریف النفس ہونا مکہ کے معاشرے میں کسی سے چھپا ہوا نہ تھا۔ سب جانتے تھے کہ اخلاقی حیثیت سے یہ ان کی قوم کا بہترین آدمی ہے۔ ایسے شخص سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوگا کہ خدا پر بہتان باندھے اور اپنے دل سے ایک بات گھڑ کر اسے خداوند عالم کی طرف منسوب کر دے۔ وہ یہ بھی اعلانیہ دیکھ رہے تھے کہ اس کلام کو پیش کرنے میں اپنا کوئی ذاتی مفاد اس شخص کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ یہ کام کر کے اس نے تو اپنا مفاد قربان کر دیا ہے، اپنی تجارت کو برباد کیا، اپنے عیش و آرام کو تج کیا، جس معاشرے میں اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا اسی میں گالیاں کھانے لگا، اور نہ صرف بلکہ اپنے بال بچوں تک کو ہر قسم کے مصائب میں مبتلا کر لیا۔ ذاتی مفاد کا خواہشمند ان کانٹوں میں اپنے آپ کو کیوں گھسیٹتا؟ ان کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ انہی کے معاشرے میں سے جو لوگ اس شخص پر ایمان لا رہے تھے ان کی زندگیوں میں یکلخت ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ کسی شاعر یا کاہن کے کلام میں یہ تاثیر آخر کب دیکھی گئی ہے کہ وہ لوگوں میں ایسی زبردست اخلاقی تبدیلی پیدا کر دے اور اس کے ماننے والے اس کی خاطر ہر طرح کے مصائب و آلام برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ ان سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہ تھی کہ شعر کی زبان کیا ہوتی ہے اور کاہنوں کا کلام کیسا ہوتا ہے۔ ایک ہٹ دھرم آدمی کے سوا کون یہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن کی زبان شاعری یا کہانت کی زبان ہے؟ یہ بات بھی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ پورے عرب میں کوئی شخص ایسا فصیح و بلیغ نہ تھا جس کا کلام قرآن کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہو۔ اس کے برابر تو درکنار اس کے قریب تک کسی کی فصاحت و بلاغت نہیں پہنچی تھی۔ ان سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی اپنی ادبی شان کے لحاظ سے قرآن کی ادبی شان بہت مختلف تھی۔ کوئی اہل زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تقریر اور قرآن کو سن کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہیں۔ قرآن جن مضامین اور علوم پر مشتمل تھا، دعوی نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی مکہ کے لوگوں نے کبھی وہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ سنی تھیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے۔
اسی وجہ سے آپ کے مخالفین اگر یہ الزامات لگاتے بھی تھے کہ آپ کہیں سے خفیہ طریقے پر یہ معلومات حاصل کرتے ہیں تو مکہ میں کوئی شخص ان کو باور کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ زمین سے لے کر آسمان تک اس عظیم الشان کارخانے ہستی کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھ رہے تھے، جس میں ایک زبردست حکیمانہ قانون ہماگیر نظم و ضبط کار فرما نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر کہیں اس شرک اور انکار آخرت کے لیے کوئی شہادت نہیں پائی جاتی تھی جس کے اہل عرب معتقد تھے، بلکہ ہر طرف توحید اور آخرت ہی کی صداقت کے شواہد ملتے تھے جسے قرآن پیش کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو وہ دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ وہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک و فرما روا ہے۔ کائنات میں سب بندے ہی بندے ہیں، خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ ہی نے اپنا رسول مقرر کیا ہے اور ان پر اللہ ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ان دونوں قسم کے حقائق کی قسم کھا کر وہ بات کہی گئی جو اوپر کی آیت میں ارشاد ہوئی ہے۔ اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ نبی کو اپنی طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزا دیں، مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے آنکھوں کے سامنے تصویر کھینچ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا مقرر کردہ افسر اس کے سامنے سے کوئی جعلسازی کرے تو بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سر قلم کر دے۔ بعض لوگوں نے اس آیت میں یہ غلط استدلال کیا ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی رگ دل یا رگ گردن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً نہ کاٹ ڈالی جائے تو یہ اس کے نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ حالانکہ اس آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سچے نبی کے بارے میں ہے، نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے دعوے کرتے ہیں اور زمین پر مدتوں دندناتے پھرتے ہیں، یہ ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب ہم معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کی تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناک واقعات اور پھر وہاں کے کفار و فجار کی سزا اور مومنین و متقین کا جزا کا ذکر ہے۔ قیامت کے نام قرآن کریم میں بہت سے آئے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کو حاقہ کے لفظ سے، پھر قاریہ کے اور پھر واقعہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ لفظ حاقہ کے معنی حق اور ثابت کے بھی آتے ہیں، اور دوسری چیزوں کو حق ثابت کرنے والی چیز کو بھی حاقہ کہتے ہیں۔ قیامت پر یہ لفظ دونوں معنی کے اعتبار سے صادق آتا ہے، کیونکہ قیامت خود بھی حق ہے اور اس کا وقوع اور ثابت اور یقینی ہے، اور قیامت مومنین کے لیے جنت و کفار کے لیے جہنم ثابت اور مقرر کرنے والی بھی ہے۔ یہاں قیامت کے اس نام کے ساتھ سوال کو مقرر کر کے اس کے فوق القیاس اور حیرت انگیز ہولناک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قاریہ کے لفظی معنی کھڑکھڑانے والی چیز کے ہیں۔ قیامت کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ وہ سب لوگوں کو مضطرب اور بے چین کرنے والی اور تمام آسمان و زمین کے اجسام کو منتشر کرنے والی ہے۔ طاغیہ طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں۔ مراد ایسی سخت آواز ہے جو تمام دنیا کی آوازوں کی حد سے باہر ہے اور زیادہ ہے، اور جس کو انسان کا قلب و دماغ برداشت نہ کر سکے۔ قوم سمود کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو ان پر اللہ کا عذاب ایسی سخت آواز کی صورت میں آیا تھا کہ جس میں تمام دنیا کی بجلیوں کی کڑک اور دنیا بھر کی سب سخت آوازوں کا مجموعہ تھا، جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ ریح سرسر اس سخت ہوا کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ سرد بھی ہو۔ 7 لیال و 8 ایام، بعض روایت میں ہے کہ بدھ کی صبح سے آندھی کا عذاب شروع ہو کر دوسرے بدھ کی شام تک رہا، اس طرح دن تو 8 ہو گئے اور راتیں 7 آئیں۔ حسومہ حاسم کی جمع ہے، جس کے معنی قطع کرنے اور استحصال کرنے یعنی بالکل فنا کر دینے والے کے ہیں۔ مؤتفقات کے معنی باہم مختلط اور ملے جلے کے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو مؤتفقات یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب آپس میں ملی ہوئی بستیاں تھیں، یا اس لیے کہ عذاب آنے کے وقت جب ان کا تختہ الٹا گیا تو وہ سب گڈمڈ ہو گئیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ سور کوئی سینگ کی شکل کی کوئی چیز ہے جس میں قیامت کے روز پھونکا جائے گا۔ نفخۃ واحدہ سے مراد یہ ہے کہ یک بارگی اچانک یہ سور کی آواز ہوگی اور ایک آواز مسلسل رہے گی یہاں تک کہ اس کی آواز سے سب مر جائیں گے۔ قرآن سنت کی نصوص سے قیامت میں سور کے 2 نفخے ہونا ثابت ہیں۔ پہلے نفخے کو نفخہ صاعق کہا جاتا ہے، جس کے معنی متعلق قرآن میں فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض، یعنی اس نفخہ سے
تمام آسمان والے فرشتے اور زمین پر بسنے والے جن و انس اور تمام جانور بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اسی بے ہوشی میں سب کو موت آ جائے گی۔ اور دوسرے نفخہ کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے۔ بعث کے معنی اٹھنے کے ہیں۔ اس نفخہ کے ذریعے سب مردے پھر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظر، یعنی پھر سور دوبارہ پھونکا جائے گا جس سے اچانک سب کے سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ بعض روایات میں جو ان دو نفخوں سے پہلے ایک تیسرے نفخہ کا ذکر ہے، جس کا نام نفخہ فزع بتلایا گیا ہے، مجموعہ روایات میں وہ نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا نفخہ ہی ہے جس کو ابتدا میں نفخہ فزع کہا گیا ہے اور انتہا میں وہ نفخہ صعق کا ہو جائے گا۔ تفسیر مظہری۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یعنی قیامت کے روز عرش رحمان کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بعض روایت حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے تو یہ کام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، قیامت کے روز ان کے ساتھ 4 اور بڑھا دیے جائیں گے۔ راہی کے معاملہ عرش رحمان کیا چیز ہے، اس کی حقیقت اور حقیقی شکل و صورت کیا ہے، اور فرشتوں کا اس کو اٹھانا کس صورت سے ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ نہ عقل انسانی ان کا احاطہ کر سکتی ہے اور نہ ان پر مباحث، ان کو غور و فکر کرنے اور سوالات کرنے کی اجازت ہے۔ سلف صالحین صحابہ و تابعین کا مسلک ہے اس جیسے تمام معاملات میں یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اس سے جو کچھ اللہ جل شانہ کی مراد ہے وہ حق ہے اور اس کی حقیقت و کیفیت نہ معلوم ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یعنی اس روز سب اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، کوئی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا اللہ تعالیٰ کے علم و بصر سے، تو آج بھی کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اس روز کی خصوصیت شاید یہ ہو کہ میدان حشر میں تمام زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، نہ کوئی غار رہے گا، نہ پہاڑ، نہ کوئی تعمیر و مکان، نہ کسی درخت وغیرہ کی آڑ۔ یہی چیزیں ہیں جن کے پیچھے دنیا میں چھپنے والے چھپا کرتے ہیں، وہاں ان میں سے کوئی چیز نہ ہوگی، کسی کو چھپنے کا امکان ہی نہ رہے گا۔ ہا اقرؤ کتابیہ، لفظ ہا خذو کے معنی میں ہے، جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی کے مارے آس پاس کے لوگوں سے کہے گا کہ لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ ہلک عنی سلطانیہ، سلطان کے لفظ معنی غلبہ اور تسلط کے ہیں، اسی لیے حکومت کو سلطنت اور حاکم کو سلطان کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مجھے دوسرے لوگوں پر بڑائی اور غلبہ حاصل تھا، میں سب میں بڑا مانا جاتا تھا، آج وہ بڑائی اور غلبہ بھی کچھ کام لایا۔ اور سلطنت بمعنی حجت بھی لیا جا سکتا ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ افسوس آج تو میرے ہاتھ میں کوئی حجت و سند نہیں جس کے ذریعے عذاب سے نجات حاصل ہو سکے۔ خذوہ فغلوہ، یہ حکم فرشتوں کو ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈالو، لیکن الفاظ آیت میں اس کا ذکر نہیں کہ کون پکڑے اور توق ڈالے، اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ یہ حکم صادر ہوگا تو ہر دور دیوار اور ہر چیز مطیع و فرما بردار نوکر کی طرح اس کو پکڑنے کو دوڑے گی۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، یعنی پھر اس کو ایک زنجیر میں پرو دو جس کی مقدار 70 گز ہے۔ زنجیر میں پرونے کا وہ مفہوم بھی مجازن لیا جا سکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ زنجیر میں جکڑ دو، لیکن اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ زنجیر ان کے بدن کے اندر ڈال کر دوسری طرف سے نکال لو، جیسے موتی یا تسبیح کے دانے پروئے جاتے ہیں۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، حمیم مخلص اور گہرے دوست کو کہا جاتا ہے، اور غسلین بکسر غین وہ پانی ہے جس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ وغیرہ دھوئی جائے گی۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ آج اس کا کوئی دوست عزیز اس کی حمایت نہ کر سکے گا، اس کو عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور اس کے کھانے کے لیے سوائے اس گندے پانی کے جس میں اہل جہنم کی پیپ اور پس پڑی ہوگی اور کچھ نہ ہوگا۔ اور کچھ نہ ہونے کا مفہوم اوپر خلاصے تفسیر میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مرغوب کھانوں میں سے کچھ نہ ہوگا۔ غسلین کی طرح کوئی اور مکروہ و بدذائقہ چیز کی نفی نہیں ہے، اس لیے دوسری آیت میں جو اسے اہل جہنم کا زقوم کھانا آیا ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یعنی قسم ہے ان تمام چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو یا دیکھ سکتے ہو، اور جن کو تم نہ دیکھتے ہو اور نہ دیکھ سکتے ہو، اس میں تمام مخلوقات آ گئیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد حق تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، بعض نے فرمایا کہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد دنیا کی چیزیں ہیں، اور نہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد آخرت کی اشیاء۔ تقول کے معنی بات گھڑنے کے ہیں۔
و تین قلب سے نکلنے والی وہ رگ ہے جس سے روح جسم انسانی میں پھیل جاتی ہے، اس کے قطع کر دینے سے موت فوراً واقع ہو جاتی ہے۔ سابقہ آیات میں کفار مکہ کے اس بیہودہ خیال کا رد کیا گیا تھا کہ کوئی آپ کو شاعر اور آپ کے کلام کو شعر کہتا تھا، کوئی آپ کو کاہن اور کلام کی کو کہانت کہتا تھا۔ کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ شیاطین سے خبریں پا کر کچھ نجوم کے اثرات سے معلوم کر کے آنے والے واقعات میں اٹکل پچو باتیں کیا کرتا تھا۔ غرض آپ کو شاعر یا کاہن کہنے والوں کا الزام کا حاصل یہ تھا کہ آپ جو کلام سناتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خیالات سے یا کاہنوں کی طرح شیاطین سے کچھ کلمات جمع کر لیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں حق تعالیٰ نے ان کے اس خیال باطل کو ایک دوسری صورت سے بڑی شدت کے ساتھ اس طرح رد کیا ہے کہ دیوانوں، اگر یہ رسول معاذ اللہ ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے اور ہم پر افترا پردازی کرتے تو کیا ہم یوں ہی دیکھتے رہتے اور ان کو ڈھیل دیتے کہ خلق خدا کو گمراہ کریں؟ یہ بات کوئی عقل والا باور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس آیت میں بطور فرض محال کے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رسول کوئی قول بھی اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگ جاں کاٹ ڈالتے اور پھر ہماری سزا سے ان کو کوئی بچا نہ سکتا۔ یہاں یہ شدت کے الفاظ ان جاہلوں کو سنانے کے لیے فرض محال کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ داہنا ہاتھ پکڑنے کی تخصیص غالباً اس لیے ہے کہ جب کسی مجرم کو قتل کیا جاتا ہے تو قتل کرنے کے وقت اس کے بالمقابل کھڑا ہوتا ہے قتل کرنے والے کے بائیں ہاتھ کے بالمقابل مقتول کا داہنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کو یہ قتل کرنے والا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر داہنے ہاتھ سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ تنبیہ: اس آیت میں خاص واقعے کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا۔ اس میں کوئی عام ضابطہ بیان نہیں کیا گیا کہ جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے ہمیشہ اس کو ہلاک ہی کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا۔ فسبح بسم ربک العظیم، اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تذکرہ و نصیحت ہے۔ مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سب قطعی اور یقینی امور کو جانتے ہوئے تم میں سے بہت سے آدمی اس کی تکذیب بھی کرتے رہیں گے، جس کا نتیجہ آخرت میں ان کی حسرت و یاس اور عذاب دائمی ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یعنی یہ بات بالکل حق اور یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ سب کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، جس میں اشارہ ہے کہ آپ ان ماند کفار کی باتوں پر دھیان نہ دیں، ان سے مغموم نہ ہوں، بلکہ اپنے رب عظیم کی تسبیح و تقدیس کو اپنا مشغلہ بنا لیں۔ یہی ان سب غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسا دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کفار کی بےہودہ گفتگو سے دل تنگ ہوتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد میں مشغول ہو جائیں اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیں، ان کی باتوں کی طرف التفات نہ کریں۔ ابو داؤد میں حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو، اور جب آیت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھو۔ اس لیے اجماع امت رکوع اور سجدے میں یہ دونوں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ جمہور کے نزدیک ان کا پڑھنا اور 3 مرتبہ تکرار کرنا سنت ہے، اور بعض حضرات نے واجب بھی کہا ہے۔ عاد و سمود کے عذاب کا ذکر، تو فرمایا سمودیوں کو دیکھو، ایک طرف تو فرشتوں کے دھاڑنے کے کلیجوں کو پاش کر دینے والی آواز آتی ہے، دوسری جانب زمین میں غضبناکی کا بھونچال آتا ہے اور سب تہو بالا ہو جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ طاغیہ کے معنی چنگھاڑ کے ہیں، اور مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد گناہ ہیں، یعنی وہ اپنے گناہوں کے سبب برباد ہو گئے۔ ربی بن انس اور ابن زید کا قول ہے کہ اس سے مراد ان کی سرکشی ہے، یعنی سمودی نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا، یعنی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور آدھی ٹھنڈی ہواؤں کے تیز جھونکوں سے جنہوں نے ان کے دل چھید دیے تہس نہس کر دیے گئے۔ یہ آندھیاں جو خیر و برکت سے خالی تھیں اور فرشتوں کے ہاتھ سے نکلی جاتی تھیں، برابر پے در پے لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں۔
ان دنوں میں ان کے لیے سوائے نحوست اور بربادی کے لیے اور کوئی بھلائی نہ تھی۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن سے یہ شروع ہوئی تھیں، بعض کہتے ہیں بدھ سے۔ ان ہواؤں کو عرب اعجاز اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا ہے ان عادیوں کی حالتیں اعجاز یعنی کھجوروں کے کھوکھلے تنوں جیسی ہو گئیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً یہ ہوائیں جاڑوں کے آخر میں چلا کرتی ہیں اور عجز کہتے ہیں آخر کو، اور یہی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ عادیوں کی ایک بڑھیا ایک غار میں گھس گئی تھی جو ان ہواؤں سے 8ویں روز وہیں تباہ ہو گئی، اور بڑھیا کو عربی میں عجوز کہتے ہیں۔ خاویہ کے معنی ہیں خراب، سڑا گلا، کھوکھلا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہواؤں نے انہیں اٹھا کر الٹا دے پٹخا، ان کے سر پھٹ گئے، سروں کا تو چورا ہو گیا اور باقی جسم ایسا رہ گیا جیسے کھجور کے درخت کا سرا پتوں والا کاٹ کر ٹھنڈ رہنے دیا ہو۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مدد کی گئی صبا کے ساتھ یعنی پروا ہوا کے ساتھ، اور عادی ہلاک ہو گئے دبور سے یعنی پچھوا ہوا سے۔ ابن ابی حاتم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عادیوں کے ہلاک کرنے کے لیے ہواؤں کے خزانے میں سے صرف انگوٹھی کے برابر کشادگی کی گئی تھی، جس سے ہوائیں نکلی اور پہلے وہ گاؤں اور دیہات والوں پر آئیں، ان کے تمام مردوں، عورتوں کو، چھوٹوں بڑوں کو ان کے مالوں اور جانوروں سمیت لے کر آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دیا۔ شہریوں کو بوجہ بہت بلندی اور کافی اونچائی کے یہ معلوم ہونے لگا کہ سیاہ رنگ کا بادل چڑھا ہوا ہے، خشک ہونے لگے کہ گرمی کے باعث جو ہماری بری حالت ہو رہی ہے اب پانی برس جائے گا۔ اتنے میں ہواؤں کو حکم ہوا اور اس نے ان تمام کو ان شہریوں پر پھینک دیا، اور یہ اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس فرعونی اور گزشتہ اقوام کی بربادی۔ پھر فرمایا فرعون اور اس سے اگلے خطا کار نافرمان رسول کا بھی یہی انجام ہوا۔ متفقات سے مراد بھی پیغمبروں کی جھٹلانے والی اگلی امتیں ہیں۔ خاطیات سے مطلب معصیت اور خطائیں ہیں، بس فرمایا ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے کے رسول کی تکذیب کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب قوم نوح نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت اور ایذا رسانی شروع کی، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے لگے، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کی ہلاکت کی دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور مشہور طوفان نوح نازل فرمایا، جس سے سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے روئے زمین پر کوئی نہ بچا، بس سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل اور آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ باجازت اللہ تعالیٰ پانی کے داروغہ فرشتے کے ناپ تول سے برستا ہے، اسی طرح ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی بے ناپے تولے نہیں چلتا، لیکن ہاں عادیوں پر جو ہوائیں چلی اور قوم نوح پر جو طوفان آیا وہ تو بے حد اور بے شمار اور بغیر ناپ تول کے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پانی اور ہوا نے وہ زور باندھا کہ نگہبان فرشتوں کی کچھ نہ چلی۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سن کر پھر میں نے فراموش نہیں کی۔ روایت ابن جریر میں بھی ہے لیکن مرسل ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں تجھے نزدیک کر دوں، دور نہ کروں، اور تجھے تعلیم دوں اور تو بھی یاد رکھے، اور یہی تجھے بھی چاہیے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ روایت دوسری سند سے ابن جریر میں مروی ہے لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی نسبت خبر دوں کہ اس کی گردن اور کان کے نیچے تک کی لو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اڑنے والا پرندہ 700 سال تک اڑتا چلا جائے۔ اس کی اسناد بہت عمدہ ہیں اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ اسے امام ابو داؤد نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتوں کی 8 صفیں ہیں، اور یہ بھی بہت سے بزرگوں سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اعلیٰ فرشتوں کے 8 حصے ہیں، جن میں سے ہر ایک حصہ گنتی تمام انسانوں، جنوں اور سب فرشتوں کے برابر ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے روز تم اس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ کو اور ظاہر کو بخوبی جانتا ہے، جس طرح کھلی سے کھلی چیز کا وہ عالم ہے اسی طرح چھپی سے چھپی چیز کو بھی وہ جانتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ تمہارا کوئی بھید اس روز چھپ نہ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں اپنی جانوں کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا اپنے آپ اندازہ کر لو اس سے پہلے کہ ان اعمال کا وزن کیا جائے، تاکہ کل قیامت والے دن تم پر آسانی ہو، جس دن کہ تمہارا پورا حساب لیا جائے گا، اور بڑی پیشی میں خود اللہ جل شانہ تمہارے سامنے تم پیش کر دیے جاؤ گے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر جائیں گے۔
پہلی اور دوسری بار تو عذر معذرت اور جھگڑا ٹنٹنا کرتے رہیں گے، لیکن تیسری پیشی جو آخری ہوگی اس وقت نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی عنہ جنہیں فرشتوں نے ان کی شہادت کے بعد غسل دیا تھا، ان کے پوتے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال کی پشت پر لکھی ہوئی ہوں گی جو اس پر ظاہر کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا بتا کیا تو نے اعمال کیے ہیں؟ وہ اقرار کرے گا کہ ہاں بے شک پروردگار یہ برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھا میں نے دنیا میں تجھے رسوا نہیں کیا نہ فضیحت کی، اب یہاں بھی میں تجھے سے درگزر کرتا ہوں اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ جب یہ اس سے فارغ ہوگا تب اپنا نامہ اعمال لے کر بادل شاد ایک ایک کو دکھاتا پھرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث جو پہلے بیان ہو چکی ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور اس سے اس کے گناہوں کی بابت پوچھے گا کہ فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، وہ اقرار کرے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ اب میں ہلاک ہوا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، دنیا میں نے تیری ان برائیوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، اب آج میں تجھے کیا رسوا کروں، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ پھر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں۔ لیکن کافر و منافقوں کے بارے میں تو گواہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہا۔ لوگوں سنو، ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اپنی مخلوقات میں سے اپنی ان نشانیوں کی قسم کھا رہا ہے جنہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ان کی بھی جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اس بات پر کہ قرآن کریم اس کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس نے اپنے بندے اور اپنے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، جسے اس نے ادائے امانت اور تبلیغ رسالت کے لیے پسند فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی اضافت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ اس کے مبلغ اور پہنچانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اسی لیے لفظ رسول لائے، کیونکہ رسول اللہ تو پیغام اپنے بھیجنے والے کا پہنچاتا ہے، گو زبان اس کی ہوتی ہے لیکن کہا ہوا بھیجنے والے کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ تکویر میں اس کی نسبت اس رسول سے کی گئی ہے جو فرشتوں میں سے ہیں۔ فرمان ہے انہ لقول رسول کریم، یعنی یہ قول اس بزرگ رسول کا ہے جو قوت والا اور مالک عرش کے پاس رتبے والا ہے۔ وہاں اس کا کہا مانا جاتا ہے اور ہے بھی وہ امانت دار۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اسی لیے کہ اس کے بعد فرمایا تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون دیوانے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صاف کناروں پر دیکھا بھی ہے، اور وہ پوشیدہ علم پر بخیل بھی نہیں، نہ یہ شیطان رجیم کا قول ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ نہ تو شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا قول، البتہ تمہارے ایمان میں اور نصیحت حاصل کرنے میں کمی ہے، بس کبھی تو اپنے کلام کی نسبت رسول انسی کی طرف اور کبھی رسول ملکی کی طرف، اسی لیے یہ اس کے پہنچانے والے، لانے والے اور اس پر امین ہے۔ ہاں دراصل کلام کس کا ہے اسے بھی ساتھ ہی بیان فرما دے کہ یہ اتارا ہوا رب العالمین کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں پہنچ گئے ہیں، میں بھی آ گیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی شروع کی، جسے سن کر مجھے اس پیاری نشست الفاظ اور بندش کے مضامین اور فصاحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ شخص شاعر ہے۔ ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں تلاوت کی، یہ قول رسول کریم کا ہے، شاعر کا نہیں، تم میں ایمان ہی کم ہے۔ تو میں نے خیال کیا کہ اچھا شاعر نہ صحیح، کاہن تو ضرور ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ آیت آئی، یہ کاہن کا قول بھی نہیں، تم نے نصیحت ہی کم لی ہے۔ اب آپ پڑھتے ہی چلے گئے اور یہاں تک کہ پوری صورت ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا اور رونگٹے رونگٹے میں اسلام کی سچائی گھس گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کمی بیشی کا اختیار نہیں۔ یہاں فرمان باری ہو رہا ہے کہ جس طرح تم کہتے ہو، اگر فی الواقع ہمارے یہ رسول ایسے ہی ہوتے کہ ہماری رسالت میں کچھ کمی بیشی کر ڈالتے یا ہماری نہ کہی ہوئی بات ہمارے نام سے بیان کر دیتے تو یقیناً اسی وقت ہم انہیں بدترین سزا دیتے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا دائیں ہاتھ تھام کر اس کی وہ رگ کاٹ ڈالتے جس پر دل معلق ہے،
اور کوئی ہماری اور اس کے درمیان بھی نہ آ سکتا کہ اسے بچانے کی کوشش کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پاک باز رشد و ہدایت والے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زبردست تبلیغ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ رکھی ہے، اور اپنی طرف سے بہت سے زبردست معجزے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی بہترین بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما رکھی ہیں۔ قرآن نصیحت میں فرمایا یہ قرآن متقیوں کے لیے تذکرہ ہے، اور جیسے اور جگہ ہے کہ کہہ دو یہ قرآن تو ایمانداروں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور بے ایمان تو اندھے بہرے ہی ہیں۔ پھر فرمایا باوجود اس صفائی اور کھلے حق کے ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اسے جھوٹا بتاتے ہیں۔ یہ تکذیب ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت و افسوس ہوگی۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ قرآن اور اس پر ایمان حقیقاً کفار پر حسرت کا باعث ہوگا، جیسے اور جگہ کے اس طرح ہم اسے گناہگاروں کے دلوں میں اتارتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اب ہم تفسیر فی ظلال القرآن میں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ اشارہ انسانی دل و دماغ کو بہت کھول دینے والا ہے۔ جب انسان یہ پاتا ہے کہ انسانی فکر اور نظر کے موجودہ دائرے سے ورا بھی کچھ پہلو ہیں، کچھ جہاں اور بھی ہیں، کچھ اسرار و رموز پوشیدہ بھی ہیں جو ابھی انسان کو نظر نہیں آ رہے، تو اس طرح انسانی تصور اور انسانی ادراک کے دائرے کو وسعت ملتی ہے۔ اس کائنات کے آفاق وسیع ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس قرآن میں رہنے اور بسنے والے انسان اس محدود جگہ اسپیس کا پابند نہیں ہوتا جس میں وہ رہتا ہے، نہ وہ اپنی آنکھوں کے محدود مشاہدے کا قیدی بنتا ہے، نہ اپنی موجودہ محدود ادراک پر اکتفا کرتا ہے۔ یہ کائنات ہمارے مشاہدے سے زیادہ وسیع اور یہ حقیقت ہماری قوت ادراک سے بڑی ہے، کیونکہ اس محدود انسان کو جو محدود مشاہدہ اور قوت مدرکہ دی گئی ہے وہ اس دنیا پر اس کی محدود ضروریات کے لیے دی گئی ہے۔ ہاں وہ اپنے مشاہدے اور قوت مدرکہ کو وسعت دے سکتا ہے، اور اپنی ان محدود قوتوں کو بھی وسعت دے سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی اس وقت کر سکتا ہے جب اس کو احساس ہو کہ کچھ حقائق اور جہاں اور بھی ہیں جن تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی، اور پس پردہ ان جہان سے زیادہ وسیع جہاں ہیں جن تک ہماری رسائی ہو گئی ہے۔ یہاں آ کر انسان کا رابطہ اس ذات مطلق سے پیدا ہو جاتا ہے جو انسان کو نور بخشتی ہے، اور اس سے براہ راست تعلق پا کر انسان بھی دوسرے جہانوں کی سیر کرتا ہے جو بظاہر مستور ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو ان حقائق کے اندر محدود کرتے ہیں جن کو آنکھ دیکھتی ہے یا جن کو ہماری قوت مدرکہ پا سکتی ہیں، یہ لوگ دراصل مساکین ہیں۔ در حقیقت اس قسم کے لوگ اپنی نہایت محدود محسوسات اور مدرکات کے قیدی ہیں۔ یہ لوگ اس وسیع دنیا میں رہتے تو ہیں، مگر انہوں نے اپنے آپ کو کنویں کا مینڈک بنا دیا ہے، جبکہ انسان کو ایک عظیم کائنات کے اندر بھیجا گیا ہے تاکہ اسے دیکھے اور عبرت لے۔ اس کائنات کے اندر اور زمین کے اوپر رہنے والے انسان کی تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح کنویں کا مینڈک بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر معرفت اور روشنی کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اور ایمان اور شعور کے راستے سے حقیقت کبریٰ تک پہنچنے سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے۔ پھر وہ یہ کوشش بھی کرنے لگتے ہیں کہ روشنی کے دروازے جس طرح انہوں نے اپنے اوپر بند کیے دوسروں پر بھی بند کر دیں۔ کبھی وہ جاہلیت کے نام سے ایسا کرتے ہیں اور کبھی وہ لاطینیت کے نام سے ایسا کرتے ہیں۔ جاہلیت اور جدید علمی جاہلیت دونوں دراصل ایک بڑے قید خانے ہیں جن کے اندر ان لوگوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا ہے اور معرفت اور روشنی کے حقیقی سرچشموں سے اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے۔ گزشتہ 200 سالوں کے اندر مغربی سائنس نے اپنے غرور اور حماقت کی وجہ سے اپنے آپ کو ان مضبوط سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا تھا، لیکن اس صدی میں خود مغربی سائنس نے آہستہ آہستہ ان مضبوط سلاخوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے اور خود اپنے تجربات کو نور کے سرچشموں سے جوڑنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہوا جب سائنس کا جوش و غرور ٹھنڈا ہوا اور وہ کلیسا کی حماقتوں اور اس کے خلاف جوش انتقام کی مدہوشی سے باہر نکل آئی، اور سائنس نے معلوم کر لیا کہ اس کائنات کے اندر اس کے حدود کار ہی محدود ہیں، اور اس نے تجربہ کر لیا کہ یہ محدود آلات جن کے ذریعے وہ اس کائنات کا مشاہدہ کر رہی ہے وہ تو اسے کسی لامحدود کائنات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ سائنس نے ایمان کی دعوت دینا شروع کر دی۔ نہایت عاجزانہ انداز میں سائنس نے خوشخبری دی اور اعلان کیا کہ اب وہ اس قید خانے سے رہا ہو گئی ہے۔ جب بھی انسانیت نے اپنے آپ کو مادیت کے سلاخوں کے پیچھے بند کیا، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ ڈاکٹر کارل، جنہوں نے خلیہ پر تحقیق میں تخصص حاصل کیا اور جنہوں نے خون کی گردش کے نظام پر کام کیا اور عملاً پریکٹس کرتے رہے، انہوں نے کئی اداروں کی سرجری اور مختلف طریقہ ہائے علاج پر کام کیا، اور جن کو 1912 میں نوبل انعام ملا، اور دوسری عالمگیر جنگ کے دوران میں انسٹیٹیوٹ آف ہیومنز فرانس کے ڈائریکٹر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ کائنات بہت وسیع ہے،
اس کے اندر ہمارے انسانی عقول کے علاوہ بھی کئی فعال عقل کام کرتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی وادیوں کے نشیب و فراز میں انسانی عقل جب چاہے ان عقول سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ نماز ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم عقول تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس ابدی عقل سے جا ملتے ہیں جس کا کنٹرول اس کائنات کی تمام تقدیروں پر ہے، چاہے یہ تقدیرات ہمیں نظر آ رہی ہوں یا ہماری نظروں سے اوجھل ہوں۔ تقدس کا یہ شعور اور دوسری روحانی سرگرمیاں انسانی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتی ہیں۔ تقدس کے شعور اور روحانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہم اس عظیم روحانی دنیا سے متصل رہتے ہیں جس کے آفاق بہت ہی وسیع ہیں اور جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ایک دوسرے ڈاکٹر ڈی نوئے ہیں، انہوں نے استاد کوری اور ان کی بیوی کے ساتھ مل کر تشریح الابدان اور طبیعیات کے میدان میں کام کیا۔ وہ فرماتے ہیں، کئی ذہین اور نیک نیت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کا تصور یا ادراک نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ایک دیانتدار انسان جو اپنے نفس کو علمی تحقیق میں لگائے رکھتا ہے، اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ کا تصور بھی کر سکے، جس طرح ایک ماہر طبیعیات پر لازم نہیں کہ وہ بجلی کا تصور کر سکے۔ جس طرح خدا کا تصور انسان ناقص ہوگا، اسی طرح بجلی کا تصور بھی ناقص اور باطل ہوگا، اس لیے کہ بجلی کا مادی تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ بجلی ناقابل تصور ہونے کے باوجود ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اور یہ لکڑی کے ایک ٹکڑے سے زیادہ ثابت شدہ ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ سر آرتھر ٹامسن اسکاٹ لینڈ کے مشہور مصنف میں کہتے ہیں، ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اس میں یہ حقیقت ٹھوس اور شفاف بن گئی ہے۔ ایتھر اپنا مادی وجود کھو دیا ہے۔ ایک مجموعہ مضامین بعنوان سائنس و مذہب میں کہتے ہیں، دینیات کے اہل علم کو اس بات پر تعصف نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ماہر طبیعت کے دائرے سے نکل کر رب طبیعت تک کیوں نہیں پہنچ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کا رخ، لیکن اگر علماء طبیعت کے دائرے سے نکل کر مافوق الطبیعت میں داخل ہو گئے تو اس کے نتائج نہایت ہی عظیم ہوں گے۔ آج تک کی تحقیقات کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اس پر خوشی کا اظہار کریں کہ سائنس دانوں نے اس سمت میں کام کرنے کی راہ فراہم کر دی ہے کہ اب دینی جذبات سائنس میں سانس لے سکیں، جبکہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں ممکن نہ تھا کہ سائنس کے مضامین میں مذہب کی بات کی جا سکے۔ جس طرح مسٹر لانچڑو نے اپنی کتاب میں جو یہ غلط دعویٰ کیا تھا، اس کے بالمقابل اب ہم یہ بات نہایت زور اور اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ سائنس نے اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی اعلیٰ اور نہایت ہی بلند مرتبہ تصور کے لیے راہ ہموار کر دی ہے، اور اب ہم اس قول کا لفظی مفہوم درست سمجھتے ہیں کہ سائنس نے انسانوں کے لیے جدید آسمان اور جدید زمین پیدا کر دی ہیں اور انسان کو عقلی جدوجہد میں اس قدر آگے بڑھا دیا ہے کہ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو امن و سلامتی صرف اس صورت میں ملے گی کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کر لے۔ اس سے قبل ہم ایک گریسی موریسن، صدر سائنس اکیڈمی نیو یارک اور امریکہ میں قومی تحقیقات کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر کی کتاب سے اقتباس نقل کر چکے ہیں۔ کتاب کا نام ہے انسان اکیلا نہیں کھڑا۔ ہم عملاً ایک وسیع عالم مجہول کے قریب جا پہنچے ہیں، کیونکہ یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ مادہ دراصل عالمی دور کا ایک مظہر ہے اور یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے قوت ہے، لیکن اس بات میں شک نہیں کہ اس کائنات کو وجود میں لانے میں کسی بخت و اتفاق کا کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ یہ محیر العقول عظیم کائنات ایک ضابطے کی پابند ہے، اور یہ کہ یہ انسان ایک حیوان تھا جو کہ ایک ایسے موجود کی شکل میں اختیار کر کے جو باشعور مفکر اپنے وجود کو جاننے والا بن گیا، یہ بات درست نہیں، یعنی کہ یہ تھیوری آف ایوولوشن کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ بات درست نہیں کہ انسان محض مادی عوامل کی وجہ سے ایسا بن گیا اور اس کے پیچھے کسی تخلیق کرنے والے کا قصد و ارادہ نہ تھا، یہ کوئی ممکن بات نہیں ہے۔ اگر قصد و ارادے کو تسلیم کیا جائے تو اس کے مطابق پھر انسان ایک مشین ہوگا، تو سوال یہ ہوگا کہ اس مشین کو کون چلا رہا ہے، کیونکہ چلانے کے بغیر اسے کوئی فائدہ معلوم نہیں ہوتا۔ سائنس یہ بتانے سے قاصر ہے کہ انسانی مشین کا مدیر کون ہے، اور پھر سائنس یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ارادہ کوئی مادی چیز ہے۔ ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ نے اپنے نور کا ایک حصہ انسان کو عطا کیا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ سائنس اب مادیت کی قید سے اس کی سلاخیں توڑ کر اور دیواریں گرا کر باہر نکل آئی ہے، اور اب وہ کھلی فضا میں آزادانہ غور و فکر کرتی ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، پس میں قسم نہیں کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ یہ اور اس قسم کی متعدد آیات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اگرچہ بعض
کیڑے سوچنے والے کیڑے بھی ابھی تک سائنس کے نام پر اپنے اوپر رب تعالیٰ کے نور کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ دراصل نہ سائنسدان ہیں اور نہ مومن۔ یہ جس طرح سائنس کے میدان میں پسماندہ ہیں، اسی طرح دین کے میدان میں پسماندہ ہیں، اور لاشعوری طور پر یہ مادیت کے قید خانے میں مبتلا ہیں، اور اس مقام اور مرتبے سے پیچھے رہ گئے انسان جیسے مکرم مخلوق کے لائق ہے۔ کبرائے قریش اپنے دلوں میں یہ بات محسوس کرتے تھے اور کبھی کبھار اپنے درمیان اس کا اعتراف بھی کرتے تھے، یعنی جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے یا کہانت ہے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ بات سچ نہیں ہے، اور یہ بات وہ اپنے دلوں میں محسوس کرتے تھے اور کبھی کبھی اس کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ لیکن مفادات انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، جن کے پیش نظر انسان ہدایت کی راہ پر آنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات کے بارے میں قرآن نے پیشگی کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس قسم کے الزام لگائیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے۔ کتب سیرت میں متعدد واقعات نقل ہوئے ہیں کہ زعماء قریش جب اپنے ہاں اس شبے کے بارے میں باتیں کرتے تو وہ خود تسلیم کرتے تھے کہ ان کی یہ بات غلط ہے۔ ابن اسحاق نے ولید ابن مغیرہ اور نضر ابن حارث اور عتبہ ابن ربیعہ کے متعلق روایت نقل کی ہے۔ ان میں سے پہلے شخص کے بارے میں اس نے نقل کیا ہے: پھر یہ ہوا کہ ولید ابن مغیرہ کے پاس قریش کے کچھ لوگ جمع ہوئے، یہ ان میں معمر تھا اور موسم حج آنے ہی والا تھا۔ اس نے ان سے کہا: اے اہل قریش، تم جانتے ہو کہ حج کا موسم آنے والا ہے، اور اس میں تمام عالم عرب سے وفود تمہارے پاس آئیں گے، اور تمام عربوں نے تمہارے اس شخص کے بارے میں خبریں سن رکھی ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں اپنی آراء مجتمع کر لو اور ایک ہی بات کرو۔ اس کے بارے میں باہم متضاد باتیں نہ کرو کہ وہ خود تمہاری باتیں ایک دوسرے کو جھٹلا دیں اور تم خود اپنی تردید کر دو۔ انہوں نے کہا: ابو عبد الشمس، سب سے پہلے تم ہی بتاؤ اور ہمارے لیے ایک بات طے کر دو، ہم وہی کریں گے۔ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تمہاری آراء کیا ہیں۔ بعض نے کہا: ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ اس نے کہا: یہ تو نہیں، خدا کی قسم یہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہن دیکھے ہیں، اس کا کلام کاہنوں کی گنگناہٹ سے مختلف ہے، نہ کاہنوں جیسا سجا ہے اس میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے یہ مجنون ہے۔ تو اس نے کہا: مجنون بھی تو وہ نہیں ہے، ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے اور پاگلوں کو جانتے ہیں، نہ اس پر دورے پڑتے ہیں، نہ اس سے کوئی وہم ہوا ہے، نہ وسوسے میں گرفتار ہوا۔ تو بعض نے کہا: تو پھر اسے شاعر کہا جائے۔ تو اس نے کہا: وہ شاعر نہیں ہے، ہم سب لوگ شعراء کو جانتے ہیں، اقسام شعر میں رجز، حجز، قریض، مقبوضہ، مبسوطہ، لہٰذا قرآن تو ان میں سے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کہا: پھر اسے ساحر اور جادوگر کہا جائے۔ تو اس نے کہا: یہ تو جادوگر بھی نہیں ہے، جادوگروں کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، نہ یہ جادوگروں کی طرح پھونکتا ہے، نہ یہ گانٹھیں باندھتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: عبد الشمس، تم ہی بتاؤ پھر ہم اسے کیا کہیں۔ اس نے کہا: خدا کی قسم، اس کے کلام میں زبردست مٹھاس ہے، اس کی جڑیں نہایت گہری ہیں اور شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخوں میں پھل ہیں۔ تم ان باتوں سے جو بھی کہو گے عام آدمی کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے، اور قریب ترین بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک جادوگر ہے، ایسا جادو لایا ہے کہ بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے، بہن کو بھائی سے الگ کر دیا ہے، خاوند کو بیوی سے جدا کر دیا ہے، ایک شخص کو خاندان سے جدا کر دیا ہے۔ وہ اسی باتیں لے کر نکلی اور مکہ کی راہوں میں بیٹھ گئے۔ جب موسم حج میں لوگ آنے لگے تو جو بھی آتا اور اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے اور لوگوں کو ان سے ڈراتے۔ اور نضر ابن حارث کے بارے میں مروی ہے کہ اس نے کہا: اے قوم قریش، خدا کی قسم، تم پر ایک ایسی مصیبت آ پڑی ہے جس کا کوئی علاج تمہارے پاس نہیں ہے۔ محمد تم میں ایک چھوٹا سا نوعمر بچہ تھا، وہ تم میں سب کا محبوب تھا، وہ تم میں سب سے سچا تھا، وہ تم میں سب سے زیادہ امین تھا۔ جب تم اس کے چہرے پر بڑھاپا دیکھا اور وہ بات تمہارے پاس لے کر آیا جو وہ لے کر آیا، تو تم نے کہا: یہ جادوگر ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، ایسا نہیں ہے، وہ جادوگر نہیں ہے۔ ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہے، ان کی پھونک اور ان کی گانٹھوں کو بھی دیکھا ہے۔ تم نے کہا وہ کاہن ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کے خلجانات کو بھی دیکھا ہے، ان کا مسجع کلام بھی سنا ہے۔ تم کہتے ہو وہ شاعر ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، ایسا نہیں، وہ شاعر نہیں ہے، ہم نے شعراء کو دیکھا ہے، اور شعراء کے اصناف شعر سے بھی ہم واقف ہیں، رجز، حجز وغیرہ۔ تم کہتے ہو کہ وہ مجنون ہے، ہم نے مجنونوں کو دیکھا ہے، نہ اس پہ دورے پڑتے ہیں، نہ وہ وسوسوں کا شکار ہے، نہ اس کی باتیں غلط سلط ہیں۔ اے گروہ قریش، اپنے اس معاملے پر غور کرو، خدا کی قسم، میں سمجھتا ہوں تم پر ایک عظیم مصیبت آ گئی ہے۔ اس کی باتوں اور عتبہ کی باتوں میں پوری طرح یکسانیت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی واقعہ ہو جو کبھی عتبہ کی طرف منسوب کیا گیا اور کبھی نظر کی طرف، لیکن یہ بات بعید نہیں کہ دونوں نے ایک ہی طرح کی بات کی ہو، کیونکہ دونوں قریش کے اکابر میں سے تھے اور ان کے تاثرات قرآن کے بارے میں ایک ہی جیسے تھے۔
عتبہ کا جو موقف تھا اس کا قصہ اس سے قبل ہم نے سورہ قلم کے ابتدائیہ میں بیان کر دیا ہے. یہ موقف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے بارے میں ولید و نظر کی قریب قریب تھا. غرض یہ لوگ جو الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں یا کاہن ہیں، تو کبھی تو یہ بطور عیاری و مکاری یوں کہتے تھے کہ کبھی وہ محض اپنی مغالطہ انگیزی کے لیے کر رہے ہوتے تھے، اور اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اس لیے قرآن مجید بذات خود اس قدر واضح تھا کہ سنتے ہی لوگوں کو اسے سمجھ لیتے. اس لیے وہ قسم کا محتاج ہی نہ تھا کہ خدا ان چیزوں کی قسم اٹھائے جو معلوم ہے اور جو معلوم نہیں ہے. تو فی ظلال القرآن میں اس کے فلا اقسم بما تبصرون کا جو معنی لیے وہ یہ لیں کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے ہو. اور اس کی پھر تفسیر انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قسم کیوں نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ وہ چیزیں واضح تھیں، جو وہ انسان دیکھ رہا تھا اور جو نہیں دیکھ رہا تھا وہ چیزیں انسان پہ واضح تھیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو خاص کر کے ان چیزوں کی جو کہ انسان دیکھتا تھا ان کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہاں پر معنی جو عمومی ترجمہ اس سے مختلف ہے. یہاں پہ قسم نہیں کھاتا ہوں، جبکہ ہمارے جو زیادہ تر تراجم ہیں علماء کے اس میں یہ ہے 100 میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور جو چیزیں تم نہیں دیکھتے. یہی ترجمہ مولانا مودودی نے بھی کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو بھی تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہی ترجمہ لیا گیا ہے، پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے. تو بہرحال فی ظلال القرآن میں اس کا معنی فلا اقسمو کے معنی پس قسم نہیں کھاتا ہوں معنی میں لیا، یعنی کہ اس کو محاورتاً نہیں ہے بلکہ الفاظ کے طور پہ لیں. لا کے مطلب ہے نہیں، فا کے مطلب پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، فلا اقسم پس میں قسم نہیں کھاتا ہوں. یہ ترجمہ ہے یا یہ معنی لیے ہیں سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے فی ظلال القرآن میں، جبکہ باقی تینوں میں اس کے معنی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. تو اگر محاورتاً لیں تو اس کے معنی بنے کہ میں قسم کھاتا ہوں، اور اگر الفاظ کے طور پہ لیں تو اس کے معنی بنتے ہیں میں قسم نہیں کھاتا ہوں. تو اگر میں قسم نہیں کھاتا ہوں تو اس کی تفسیر وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے فی ظلال القرآن سے پڑھی تھی. اور اگر آپ اس کے معنی یہ لیتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں، تو پھر اس کی جو تفسیر مولانا مودودی نے بیان کی ہے یا مفتی محمد شفیع نے بیان کی ہے وہ اس سے معنی ہے.